बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और ख़ूबसूरत मॉर्निंग में, मुस्कुराती सुबह में आपके साथ मैं मौजूद हूँ। आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ, अच्छी अच्छी बात करती हूँ। और अक्सर लोग तो ये करते हैं कि मुझे जो है फ़ीडबैक भी दे रहे होते हैं और बताते हैं कि आपने इस टॉपिक पे बात की, इस टॉपिक पे बात की। तो कल मुझे एक मैसेज आया जिस पे उन्होंने कहा कि एक साहिबा थी जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि आप अगर इस टॉपिक पे बात करें जो आज मैं करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इस पे बात आप ज़रूर करें। क्योंकि एक तो वैसे ही कोविड की वजह से बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब जो है वो अपने जॉब से हाथ धो बैठे, या कई बिजनेसेस हैं जो बंद हो गए। और मैंने खुद देखा, कल एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, नाम नहीं लूँगी, कल मैं गुजर रही वहाँ से, तो मैंने जब उस रेस्टोरेंट को बिल्कुल खाली देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कोविड ने कितना लोगों का नुकसान किया। फिर एक और जगह से गुजर रही थी तो वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत बड़ा सैलून होता था, वो सैलून जो है वो भी बंद हो गया। तो मुझे उसको भी देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। कई ऐसी हमारी ख़वातीन हैं जो जिन्होंने फेसबुक पर ये मैसेजेस किए थे, इंस्टा पर हमने देखे, सोशल मीडिया पर मैसेजेस किए कि अब हम जो है बाहर के मुल्क जा रहे हैं, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और कोविड ने हमारा बड़ा नुकसान किया, हमें अपना बिज़नेस जो है वो बंद करके जाना पड़ा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमने देखा कि हुई कोविड के टाइम पर। अभी भी जो असरात हैं वो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी भी हैं। और सेकेंड वेव जो है वो कोविड-19 की इस वक्त जारी बात है फैल रही। और अभी कहा यही जा रहा है कि मिड ऑफ दिसंबर एंड एंड ऑफ दिसंबर ठीक ठाक पीक जो है वो आ जाएगी। खैर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर जो बात मैं करना चाह रही हूँ, चाहे वो कोविड का टाइम हो चाहे वो नहीं हो, जॉब्स हासिल कैसे की जा सकती हैं। एक तो सबसे पहले आप बहुत सी ख़वातीन या हज़रात जिस वक्त अपना प्रोफेशनली किसी फ़ील्ड को जॉइन करना चाह रहे होते हैं, या उनका ये टाइम होता है कि अब उनको टाइम हो गया है कि अब उन्होंने कोई फ़ील्ड अपनी चूज़ करनी है, तो सबसे पहले तो अपनी फ़ील्ड चूज़ करें। फ़ील्ड चूज़ करने के बाद आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपनी फ़ील्ड जो चूज़ की है उसमें महारत हासिल करें। प्रोफेशनली आप उसकी डिग्री या प्रोफेशनली आप उसको पढ़ें ज़रूर। मैं आसान अल्फाज में आपको बता रही हूँ कि उसको पढ़ें ज़रूर, मतलब पढ़ें और उसमें उसकी एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। चाहे आप शेफ़ बनना चाह रहे हैं, चाहे ख़वातीन को मैं ये कहूँगी, अगर आप चाहती हैं कि आप कुकिंग की तरफ आएँ, आप टेलीविज़न पे कुकिंग करें या आप यूट्यूब पर करें, क्योंकि अब दौर जो है वो ज़रा सा और ज़्यादा मुकाबले का दौर आ गया, तो आप प्रोफेशनली उसको थोड़ा सा पढ़ें, ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद फिर आप आएँ तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जो बस वैसे ही काम शुरू करते हैं और उनका जो है काम बहुत ज़्यादा निखर जाता है, खूबसूरत आ जाता है, और वो चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, उनका काम बड़ा उभर कर सामने आता है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं और मिलियंस में उनको जो है पजीराई मिल रही होती है और वो यूट्यूब के ज़रिए अर्न भी करना शुरू कर देते हैं। तो खैर, ये एक किस्मत की बात है, हर कोई ऐसी किस्मत लेकर ही पैदा नहीं होता। उनके पीछे शायद जदी पुश्ती की मेहनत होती है कि वो जो है रेसिपीज़ उनकी जो हैं वो पुरानी चलती चली आ रही होती हैं, और वो अपने बच्चों को माएँ ऐसा एक्सपर्ट बना देती हैं कि वो बाद में ख़ुद एक्सपर्ट बन जाती हैं ख़वातीन। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनको बिल्कुल कुकिंग के हवाले से कुछ नहीं पता होता, तो वो हम ये कहते हैं कि आप सीख ज़रूर लें, आप उसकी एजुकेशन ज़रूर हासिल करें। ये एक चीज़ बताइए आपको। इसी के साथ ही अगर कोई और प्रोफेशन आप अपनाना चाह रहे हैं, तो कोई भी प्रोफेशन में आपने एक तो अपनी महारत हासिल करनी है। फिर आपने जॉब्स के लिए लोग ये सोच रहे होते हैं कि आते ही हमें जो है वो लाखों रुपए की जॉब मिलना शुरू हो जाए। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। सच्ची आपको बताऊं, जब हम भी इस फील्ड में आए थे तो हमने बड़े कम से शुरू किया, बहुत कम से शुरू करने के बाद फिर आहिस्ता आगे बढ़े। तो आते ही कोई भी स्टार नहीं बन जाता। अगर आप आज भी देखें तो हमारे मुल्क में भी जो बड़े बड़े स्टार्स इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और टाइम बाद उनको जो है वो मकाम हासिल हुआ। ये नहीं कि पहले दिन ही आकर उन्होंने जो है वो सुपरस्टार बन गए। तो बात सारी ये है कि आपने पहले तो अपने आप को मनवाना है फील्ड में। आप छोटे से स्टार्ट करें, और जब आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आप बैंकिंग फील्ड में जा रहे हैं, फाइनेंस फील्ड में जा रहे हैं, आप जो है टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो स्टार्ट बेशक आपको जो है वो कम तनख्वाह से भी हो रहा है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस गेन ज़रूर करना है। एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट, आई मीन बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि एक्सपीरियंस जो है वो आपका कितना ज़्यादा काउंट करता है।
تو پہلے تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے اس کو گین کرنا ہے, چاہے 1 سال تک کے لیے آپ کو کم تنخواہ میں بھی کام کرنا پڑے. میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو بالکل انیشیلی جو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. چاہے آپ اپنا بزنس بھی شروع کریں, بزنس بھی کبھی بھی کہتے ہیں کہ ایک دم سے بڑا بزنس جو ہے وہ نہیں شروع کرنا چاہیے. انسان جب بہت بڑا بزنس شروع کر دیتا ہے ایک دم سے تو وہ ہمیشہ خسارے کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کو نو ہاؤ نہیں ہوتی. تو ہمیشہ چھوٹے سے شروع کر دیں تاکہ آپ کو ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کا گین کر سکیں. اچھا جی, یہ تو ہو گیا جو ان لوگوں نے انیشیلی شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ آلریڈی پروفیشن میں ہیں اور اب انہیں جاب نہیں مل رہی. اب آپ کا پروفیشن بھی ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے جوائن کرنا ہے کسی اپنی فیلڈ, پروفیشنلی اس فیلڈ میں آپ نے جو ہے اپنے جاب حاصل کرنی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کو اپنی سی ویز جو ہے وہ ایک ادارے میں نہیں بلکہ آپ نے 10 سے 15 یا 20 25 اداروں میں آپ نے اپنی سی وی جمع کرانی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا اپنا جو ایجوکیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ اس فیلڈ میں ہوں گے وہ آپ کو جو ہے جاب ضرور دیں گے. تو اب آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی اس فیلڈ میں مہارت حاصل کری ہوئی ہے اور اس فیلڈ میں جس میں آپ نے آلریڈی پروفیشنلی آپ نے کام کیا ہوا ہے. کوئی ریفرنس میں آپ کو سچی بتاؤں, ریفرنس ٹھیک ہے, آپ بالکل آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں یار پلیز آپ میرا ریفر ضرور کر دیجئے گا, پر آپ 100% ان پہ توکل نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ریفرنس کے ساتھ ساتھ اپنی سی ویز ایچ آر میں خود ڈراپ کرنی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں ایک ادارہ ہے جہاں پہ میں ایک ویب چینل ہے, وہاں پہ میں نے بہت ساری سی ویز دیکھی نا, اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اب ریفرنس کے بغیر ہی وہاں پر سی ویز دی ہوئی ہیں. تو ون آف آر کولیگ, بہت پرانے کولیگ, ان کو وہاں پر جاب بھی مل گئی. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کا کوئی ریفرنس کوئی وہ نہیں, لیکن انہوں نے اپنی سی وی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ڈراپ کر دی تھی. تو یہ ہے کہ جب آپ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں ڈراپ کریں گے آپ کی سی وی پہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اس وقت کہ آپ اس سی وی کو جو ہے آپ نے آپ کسی کے ریفرنس سے آگے جائیں. اور کیونکہ دیکھیں ریفرنس لوگ کہتے ہیں آپ پلیز آگے بتا دیجئے گا نا. بھائی آپ آگے بتا تو دیں گے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس معیار پر نہیں اتر رہے ہیں تو وہ آپ کو نہیں رکھیں گے. ہر ایک کی اپنی جاب سٹیک پر آئی ہوئی ہوتی ہے نا. اب جس طرح میں اپنے سیلون کی بات کر لوں تو مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ پلیز اس کو لے لو, اس کو ہائر کر لیں, اس کو کر لیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری اتنی پیز ہیں, اتنی پیز کے دوران ہم جو ہے اتنا لوگوں کو ہم پے کر سکتے ہیں, اتنا نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے ایک اسپیسیفک وہ ہے معیار ہے جس میں ہم نے لڑکی کو رکھنا ہے. تو بات ساری آتی ہے کہ آپ نے ریفر کر دیا, لیکن جو ادارہ ہے وہ اس معیار کو دیکھتے ہوئے ہی اگلے بندے کو جو ہے وہ ہائر کرے گا یا ان کو اپنی جاب کے لیے رکھے گا. تو آپ کے لیے بیسکلی کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. پروفیشنلزم ہونا چاہیے, آپ کی ایجوکیشن سٹرونگ ہونی چاہیے, آپ کی تعلیم مضبوط ہونی چاہیے. جس پروفیشن میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اسی میں آپ مزید ایجوکیشن بے شک آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. آپ نے آگے بڑھنے کے لیے, پھر میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میرا اگر پروفیشن جو ہے, اگر میں ہوسٹنگ فیلڈ میں ہوتے تو ہم بڑی ورکشاپس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں ہوسٹنگ کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں میک اپ فیلڈ کی بات کرتی ہوں تو میں ہر سال جاتی ہوں کہیں نہ کہیں باہر, اور وہاں جا کے ایک نئی جو ہے میں سرٹیفکیٹ جو ہے ضرور لے کر آتی ہوں. کسی نہ کسی نئی چیز کا کوئی نیا پروڈکٹ ہوتا ہے, یا ہم لوگ جو ہے آگے نئی تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے میں اپنا پروفیشنلی سرٹیفکیٹ ضرور لے کر آتی ہوں. تو آپ نے تعلیم کو مضبوط رکھنا ہے, اور آپ نے سی ویز جو ہے وہ ایک جگہ نہیں, آپ نے تقریباً 25 سے 30 جگہ پہ آپ سی ویز دیں گے. آپ دیکھیے گا گھر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا, تھوڑا اٹھیں. آج کل جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جان سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہاں کہاں جاب اپرچونیٹیز ہیں اس وقت. تو اپنی جاب ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی سی محنت خود کریں, رادر دین آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی ذرا کام کرا دو. تو خیر یہ آپ لوگوں کے لیے آج جاب کے لیے, تو جاب اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا سا میں نے آج آپ کو ٹپ دی ہے. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, کہیں نہ جائے گا. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر,
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا شان مولا تا عمر کر دے آنا مقدر سب کا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت ہم پیش کی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسد ایوب صاحب ایم فل اسٹوڈنٹ جامعہ کراچی اور 15 سال سے ماشاءاللہ سے آپ نعت خوانی پیش کر رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے ڈفرینٹ کمرشلز میں کام بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا کب سے شوق ویسے ہوا یا شوق ہوا یا بس سوچا کہ آواز اچھی ہے تو اسے مطلب
پڑھا جائے نعت، اپنایا جائے نعت کی فیلڈ تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، کہیں گے کہ خوشی ہوتی ہے جو نعت پڑھتا ہے انسان. تو سب سے پہلے تو آپ کو سلام اور اپنے تمام ویورز کو سب کو السلام علیکم اور جمعہ مبارک ماشاءاللہ. ایکچولی نازیہ دیکھیں کسی بھی شعبے کا انتخاب جو ہے نا انسان بچپن سے کرتا ہے، اور بچے کے اندر آرٹسٹ جو ہے نا ایک بائی برتھ پیدا ہوتا ہے. یہ آرٹ کی کیٹیگریز ہیں کہ کوئی سنگر بن جاتا ہے، کوئی اچھا ڈیبیٹر بن جاتا ہے، اچھا اسپیکر بن جاتا ہے، کوئی نعت خواں بن جاتا ہے، کوئی قاری بن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ والدین کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ایک خالی کیسٹ کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو چاہیں تو اسکولز میں ڈال دیں اور جو نارملی ہوتا ہے، لیکن آپ بچے کو اگر مدرسے میں بھیج دیں تو وہ 10 سے 12 سال میں عموماً ہمارے ہاں ماشاءاللہ بچہ حافظ قرآن بھی بن جاتا ہے. پھر والدین جس ماحول میں رکھتے ہیں نا 10 12 15 سال کی عمر تک بچے کو، تو بڑے ہو کر تربیت میں اسی چیز کا شیڈ نظر آتا ہے جو ماحول آپ نے اس کو پرووائڈ کیا ہو. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ روک ٹوک جب زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لائک جس طرح کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہے یا کوئی آرٹسٹ مطلب یہ کہ پینٹر بننا چاہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں اس فیلڈ میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس پہ کیا تم آگے جا کے کرو گے، اس میں کوئی آگے تمہارے لیے کوئی اپروچ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا صرف ہم مانیٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا والدین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے جو پروفیشنلی اس کا مانیٹری جو ہے وہ سین وہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے، اس وجہ سے روک ٹوک کرتے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں کسی بھی شعبے میں جب آپ جاتے ہیں یا اس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے میں، کامیابیاں حاصل کرنے میں رکاوٹ تو آتی ہے. بات یہ ہے کہ اپنے ہر کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو، اپنے شعبے میں وہ جب بھی آگے بڑھتا ہے کہ جب مستقل مزاجی اس کے مزاج میں ہوتی ہے. اچھا، آپ کے گھر میں کوئی اور بھی نعت خوانی میں تھا یا؟ میرے گھر میں تو ایسا کوئی نعت خواں نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ محافل نعت میں جایا کرتے تھے. اچھا. اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی نعت پڑھوں، لیکن ان کا پراپر گلا ساتھ نہیں دیتا تھا تو وہ مجھے بس اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اچھا، بائی برتھ کہہ لیں کہ آپ میری بچپن سے لسننگ پاور اچھی تھی. یہ بالکل جنرل بات بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر ٹی وی پہ ریڈیو پہ اگر کوئی گانا آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے یا کوئی نعت آ رہی ہے، کوئی تلاوت آ رہی ہے، تو مجھے سن کے جو ہے نا اس کو پڑھنے کا شوق ہوتا تھا. تو والد صاحب مجھے بچپن سے، ہماری مسجد ہے جامع مسجد نور الاسلام نازآباد میں، مجھے وہاں لے کے جایا کرتے تھے تو وہاں درود السلام پڑھا جاتا تھا جمعے کے دن، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام. تو مجھے وہ سن کے صلاۃ السلام یاد ہو گیا. پھر وہ وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا. پھر والد صاحب مجھے محافل نعت میں لے جاتے تھے، نجی تقریبات میں لے جاتے تھے، تو میں انتظار میں ہوتا تھا یہ تقریب اپنے مکمل ہونے لگے تو مجھے صلاۃ السلام پڑھنے کا موقع ملے. تو میرے والد صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے نا نعتیں یاد کروائیں. تو بچپن سے جب وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج صدیق اسماعیل صاحب، سبیر رحمانی صاحب، فصیح الدین سہروردی صاحب، سعید ہاشمی صاحب جو شعبہ نعت کے ہمارے مقبول نام ہیں، فیصل حسن نقشبندی صاحب، قاری اسد الحق صاحب، شاہ رخ صاحب، تو ان کو جب ہم ماحول میں دیکھتے تھے نا وہ خود ہی آبزرو کرتے وہ چیزیں طبیعت میں آنے لگ گئیں اور یہ کانفیڈنس پیدا ہو گئی یار یہ نعت شریف میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اچھا، نعت پڑھنے لگے پڑھتے تھے مطلب ان کے مطلب جس طرح ان کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کیا، پریکٹس کیسے کی؟ 7 سال 8 سال کی عمر سے دیکھنا شروع کیا، ماحول میں جانا شروع کیا. تو اسکولز میں بھی پڑھتا تھا، پھر پرائمری اسکول میں، سیکنڈری اسکول میں پڑھتا رہتا تھا. پھر محافل نعت میں ایک وقت آیا کہ سن کے مجھے کچھ کلام ایسے یاد ہو گئے. پھر ہمارے ایک استاد ہیں فراست علی خان، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو میں جس گھر میں قرآن مجید پڑھنے جاتا تھا وہاں مجھے جیسے قرآن کا استاد ملا اسی طریقے سے مجھے نعت کے استاد بھی اس گھر میں ملے. انہوں نے مجھے 2 نعتیں یاد کروائیں. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے اپنے سینئرز کو دیکھ کر سیکھتے رہے. بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں اگر آپ کو ایکٹنگ سیکھنی ہے یا سنگنگ سیکھنی ہے، نعت خوانی سیکھنی ہے، تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایز سچ کوئی بہت اسپیسیفک ادارے نہیں کہ جہاں آپ کو تربیت دی جائے. آپ اپنے شعبے میں اسٹرگل کرتے ہیں، سینئرز کو فالو کرتے ہیں، وہ سینئرز جو منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو رول ماڈل لوگ ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، اپنا رول ماڈل بناتے ہیں کہ ہاں مجھے ان کی طرح کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ جب مستقل مزاجی اپنے مزاج میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے ایجوکیشن کو بھی رکھا، آپ ویسے فیلڈ کیا، آپ کون سی فیلڈ میں ہیں؟ میں اسلامک اسٹڈیز میں الحمدللہ ماسٹرز کیا تھا، اور ان دنوں جامعہ کراچی سے اصول الدین میں
ایم فل کر رہا ہوں الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور بس دینی دنیاوی تعلیم دونوں جاری ہے. ماشاءاللہ سے. تو ابھی پروفیشنلی جو ہے آپ مطلب تعلیم دے رہے ہیں، مطلب خود تو حاصل کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کیا مطلب پروفیشنلی اور کیا؟ بحیثیت طالب علم ہوں میں تو ابھی، اور اچھا، ویسے اچھا. تقریباً الحمدللہ مختلف چینلز پہ مجھے کوئی 10 سے 15 سال کا عرصہ ہو گیا اسی شعبہ نعت میں مصروفیت ہے. اوکے اوکے. اور مطلب آپ نے مستقل جو ہے شعبہ نعت کو شعبہ نعت کا انتخاب کیا اور اس میں پورا سال اپنا وقت دیا میں نے. اوکے اوکے، یہ تو بہت اچھا ہے. اس میں مزید آپ پریکٹس بھی کرتے رہتے ہوں گے آئی ایم شیور. اور الحمدللہ گزشتہ 8-9 برس سے تو مستقل رمضان ٹرانسمیشنز کا مختلف چینلز پر حصہ ہوتا ہوں. اور ادروائز انٹرنیشنلی جانے کا موقع ملا بھی یا نہیں؟ انٹرنیشنلی مجھے بس اللہ کے گھر جانے کا موقع ملا اور دبئی گیا ہوں. اور الحمدللہ انشاءاللہ اس سال بھی ارادہ تھا سفر ہوتا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے کچھ معاملات ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کووڈ-19 کو بھی جلدی ختم فرمائے تاکہ ابھی تو سنا ہے سیکنڈ ویو آنے والی ہے، بس اللہ رحم فرمائے. اللہ رحم فرمائے. وہی والی بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اور آپ لوگ اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی کیا کر رہے ہیں، کیسے مطلب اسٹوڈنٹس وغیرہ ہم لوگ یہ کہ یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو آج سے تو جامعہ کراچی بھی بند ہو گئی ہے. جی جی. کل ہماری آن لائن کلاسز ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 25 نومبر تک جامعات کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ رات کو پھر اچانک نوٹیفیکیشن آیا کہ کلوز کر دی گئی ہیں. تو اب آن لائن کلاسز لے رہے بہت آ گئے نا. آپ کو پتہ ہے سول وغیرہ میں تو جگہ نہیں مل رہی ہے اس وقت نا، اتنی زیادہ کیسز آ گئے ہیں. اور ابھی ہاسپٹلس پھر سے وہی والی بات ہے کہ اس وقت بیڈز اگین وہی والی بات ہے نہیں ہیں، اور بہت مشکلات اس وقت آ رہی ہیں. کیسے مینیج کریں گے لوگ؟ مطلب یہ ایک بڑی ایک سینسٹیو اور سیریس چیز ہے جو لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس کو. آئی ہوپ لوگ ابھی بھی سیریس لیں پلیز. دیکھیں سیکنڈ ویو کا سب نے کہا تھا کہ آئے گی، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا چکی ہے. کینیڈا آپ دیکھیں بالکل بند ہے اس وقت. اور تو ہمیں بھی سیریسلی تو لینا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یقیناً شفا تو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن شاید ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ذہن انسانی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ استطاعت عطا فرمائے کہ اس کی ویکسین جلد سے جلد آ جائے تاکہ پوری دنیا کے معاملات بہتر ہو سکیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں جب اپنے دن کا آغاز کریں تو کوشش کریں کہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو ویسے تو اللہ کے ذمہ ہر چیز ہے، فرشتے مقرر ہیں ہر چیز کے لیے، لیکن جب کوئی سورہ یاسین پڑھ کر اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کا ذمہ اپنے ہاتھ میں خود لے لیتا ہے صبح سے شام تک. اور آیت الکرسی آپ پڑھ کے گھر سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں خاص رکھتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں اللہ نے زمزم میں شفا رکھی ہے، اجوا میں شفا رکھی ہے، کلونجی میں شفا رکھی ہے. تو جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے شفا رکھی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرف بھی بڑھیں اور احتیاط بھی کریں. احتیاط کیجیے کیونکہ احتیاط زندگی ہے. بالکل بالکل، احتیاط تو بے انتہا ضروری ہے. بھی جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملتے، کہیں نہ جائے گا. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے، مجھے بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ
سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاءاللہ سے آپ کی آواز میں جو ایک سر اور اس میں جو ایک اٹریکشن ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نوازا ہے خوبصورت آواز سے بھی لیکن آپ نے بڑی محنت کی ہے اس میں بھی بہت اچھے طریقے سے آپ نعت کو پیش بھی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور بڑا دل سے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی کام دل سے کرے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے الحمدللہ تو بتائیے کہ آپ نے ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سا ایجوکیشن کے اوپر بھی نا ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ آن لائن کلاسز ہو رہی تھی کوئی فرق لگتا ہے آپ کو کہ جب آن لائن کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور یونیورسٹی میں جانے سے جو اب آپ فزیکلی جاتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو علم بنفس نفیس روبرو اساتذہ کرام کے درمیان بیٹھ کے حاصل کیا جاتا ہے وہ آن لائن کلاسز میں تو جنرل سی بات ہے کہ وہ لطف آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے لیکن جب بحالت مجبوری ہے تو وہ ایسے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ نماز پہلے ظاہر سی بات ہے نارمل طریقے سے پڑھی جا رہی تھی لیکن جب اس طرح یہ کووڈ-19 آیا تو شرعی اعتبار سے بھی علماء کرام نے رخصت کا راستہ نکالا اور فرمایا کہ بھائی آپ فزیکل ڈسٹنس کے ساتھ جو ہے نماز ادا کریں حرمین طیبین میں بھی دیکھیں جس طریقے سے فزیکل ڈسٹنس کو کریٹ کیا گیا ہے
تو باقاعدہ جو استادوں کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے اور آن لائن ایک فرق تو ہوتا ہے، لیکن بحالت مجبوری کر رہے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. بالکل یہ بات تو ہے، لیکن یہ کہ اس طرح مزہ نہیں آتا، عجیب سا اسکرین سے دیکھنے میں ہمیں عادت بالکل بھی نہیں ہے نا، اسکرین سے دیکھ کر جو ہے پھر آپ پڑھ رہے ہیں، یا پھر چلے ایک مجبوری کی بات ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سسٹم کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے پھر فروغ ملے گا اور آگے جو ہے یہی سسٹم چلے گا. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جو فزیکلی آپ جس طرح پڑھ سکتے ہیں، استاد سے آپ جو فزیکلی آپ سامنے اس سے ایکسپریشن دیکھیں، جو علم ابھی تک کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے نا، عموماً ہم لوگ موبائل اپنے ٹیبس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کتابیں جو ہے نا وہ ہر دور کے لیے ہیں، وہ آج بھی نہیں ختم. کتابوں سے دوستی اگر آپ کی ہے نا تو وہ انسان کامیاب رہتا ہے. یہ سب فانی چیزیں ہیں. ہاں صحیح کہا. نیٹ آج ہے، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، نیٹ نہیں چل رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو کتابیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں. بالکل جو دیسی چیزیں ہیں وہ دیسی چیزیں ہیں. بالکل. اچھا ایم فل آپ کس میں کر رہے ہیں؟ میں اصول الدین میں کر رہا ہوں. اصول الدین میں کر رہے ہیں. اور آپ نے ابھی تک کیا کیا سیکھ لیا اور کیا کیا سکھا سکتے ہیں؟ بس میں تو ابھی طالب علم ہوں، سیکھ ہی رہا ہوں، اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، بس ڈے بائی ڈے اسٹرگل جاری رہتی ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی صورت کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، اور حضور نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، کرتے رہو. اور طالب علم بن کے رہنے میں جو مزہ ہے نا، شاید آپ کو استاد بننے میں نہیں، اسی لیے طالب علم بن کے رہیں اور کسی بھی شعبے میں آپ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ مزید جو ہے ہم سے اچھے اور بھی باتیں کرتے رہیں. کیوں نہیں آپ بالکل. اچھا، ایجوکیشن کے اوپر ایک بہت اچھی بات ہوئی حالیہ دنوں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ہم لوگ ایک جگہ ہوٹل میں ایک پروگرام کے بعد کھانا کھا رہے تھے، تو ایک درد دل کے ساتھ میں نے ایک درخواست کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری آپ سے ایک درخواست یہ ہے، ہزاروں طلباء و طالبات ہر سال مختلف جامعات سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر بھی بنانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو عالم دین بھی بنائیں گے؟ ایک بیسک کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں، دیکھیں اگر جیسے عرب امارات میں جو دینی شخصیات کو ایک عزت و احترام پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی ایک اچھی جاب ہوتی ہے، اچھی ان کے لیے ان کے وظائف مقرر ہوتے ہیں، ان کو ایک ویل پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا ہے. میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں طلباء و طالبات کو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ڈگریاں لے کر اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، سب چیزیں جب وہ پاس آؤٹ ہوتی ہیں تو میں نے کہا ان کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ ملک میں کوئی ایسا ایک ڈیجیٹل طریقہ کار لائیں کہ آپ کی پاکستان کی جتنی مساجد ہیں، دینی مدارس ہیں، دینی ادارے ہیں، میں نے کہا آپ اس میں ان کی دینی منصب کے مطابق جو ایک اچھی سیلری ہونی چاہیے دینی دنیاوی اعتبار سے، اس کے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بہتر پوزیشن دیں آپ. میں نے کہا بجائے یہ کہ ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہمیں بہت ہی معزز مہمان نے جوائن کیا ہے. میں تعارف کرواؤں گی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے پی ایچ ڈی اردو نعت پاکستان میں کیا ہے. السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو ابھی ہماری بڑی اچھی گفتگو اسد سے جاری تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور آپ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا ضرور ساتھ دیں. ویسے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت فضل و کرم ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے انٹریکشن ہو گیا. جب ہماری ایجوکیشن پہ گفتگو ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے وہ سینئرز ہیں، ہماری انسپریشن ہے کہ ان سے دیکھتے ہوئے، ان جیسی شخصیات کو دیکھ کے ہم شعبہ نعت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور پی ایچ ڈی نعت خوانی میں بتائیے، ایک بڑا یہ بھی ایک شعبہ ہے. اور ابھی میں ان کو یہی کہہ رہی تھی اسد کو بھی کہ بڑا انٹرنیشنلی بھی جانے کا موقع مل رہا ہوتا ہے نعت خوانوں کو، اور بہت زیادہ بالکل ہر لحاظ سے بہت زیادہ اس میں جو ہے آگے بڑھا بھی جا رہا ہے. آپ بتائیے گا کہ کیسا. میں عرض کرتا ہوں کہ محمد اسد ایوب جو آپ کے درمیان موجود ہیں، الحمدللہ جب میں ان کی ترقی کو دیکھتا ہوں اور ان کے معاملات کو دیکھتا ہوں اور جن محافل میں یہ شریک ہوتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا، ماشاء اللہ، آپ سب کی دعا۔ اور میں انتہائی ممنون و مشکور آپ کا بھی ہوں، ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کا بھی ہوں کہ الحمدللہ مجھے نعت کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی سے میں نے اردو نعت پاکستان کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اسد ایوب جب تھے ابتدائی کلاسز میں تھے جب میں یونیورسٹی میں تھا، تو الحمدللہ مجھے بڑی مسرت ہوتی تھی ان کی ایکٹیویٹیز وہاں پر یونیورسٹی میں طلباء و طالبات کے ساتھ میں دیکھتا تھا۔ اصل میں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ نعت رہا، اچھا، اور میرا دائرہ کار بھی نعت ہی ہے بچپن سے۔ تو مجھے پی ایچ ڈی کی سعادت حاصل ہوئی، 12 سال تو لگے، بڑی پریشانیاں ہوئیں، بڑے معاملات یونیورسٹی نے کھڑے کیے، مگر میرے سپروائزر جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید، پرنسپل طارق بن زیاد کالج، انہوں نے بڑی میری حوصلہ افزائی کی اور بڑی ہمت افزائی کی، اور سن لیں آپ کہ 800 صفحات کا میرا مقالہ ہے اور وہ 2014 میں شائع ہو چکا ہے، اور اس کے 8 ابواب ہیں، اور پاکستان میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کے بننے کے بعد خدمات انجام دی، تو اگر اس کا مطالعہ فرمائیں گی تو ایک ایک چیز آپ کو پتہ چل جائے گی۔ آج تو میڈیا اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ ایک ذرا سی بات پوری دنیا کو پتہ چل جاتی ہے، اور پہلے لوگ جو ہے 90 سال 80 سال کام کرتے تھے اور ان کی ایک تصویر اخبار میں نہیں چھپتی تھی، تو کتنے مخلص لوگ ہوں گے جو بارگاہ رسالت میں وہ نعتیں پیش کرتے تھے، وہ کتابیں پیش کرتے تھے، تو ان کے اخلاص کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو میں نے وہ سارے عطر کو، پورے پاکستان کے عطر کو کشید کر کے اس کتاب میں جمع کیا ہے، ماشاءاللہ سے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے انتہائی مسرت کی بات ہے، اسد گواہی دیں گے، انتہائی مسرت کی بات ہے کہ طلباء و طالبات نعت کے موضوع پہ اتنے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، اور صرف کراچی میں نہیں، پورے ملک میں، اور بلکہ ہندوستان اور بین الاقوامی طور پہ اس موضوع پہ اب بہت کام ہو رہا ہے۔ اور ایک مسرت کی بات یہ ہے کہ صرف طلباء نہیں بلکہ طالبات بھی اس موضوع پہ کام کر رہی ہیں۔ بالکل۔ اور یونیورسٹی آف کراچی میں اس وقت جو ہے کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے نعت کے موضوع پر اس وقت؟ نعت کے موضوع پر جیسے موضوع تو ان کا اسلامیات ہوتا ہے اور بہت سوں کا اردو ہوتا ہے، مگر ایک پوری آپ فیگر تو نہیں دے سکتے، مگر میں یہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے ایم فل کر کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ پی ایچ ڈی کریں اور نعت پہ ہی کریں، تو ایم فل بھی ان کا نعت پہ ہے، اب اس کو اپنے تھیسس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ مطلب اسلام کا ہی سبجیکٹ اور اس میں ایک سبجیکٹ نعت ہے، موضوعات میں نعت بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے جو ہے آج ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور چاہیں گے اب کہ وہ ضرور جوائن کریں اور آگے وہ بھی اس شعبے کی طرف جو ہے وہ ایجوکیشن لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہیں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسد ایوب، اور نعت خواں ہیں۔ بہت اچھی نعت انہوں نے پیش کی پہلے بھی، اور بہت اچھا جو ہے نعت یہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر شہزاد صاحب کی تو کیا بات ہے، ماشاءاللہ سے نعت خوانی میں بھی بہت عبور حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز میں بھی۔ اچھا، ابھی ہم بڑی امپورٹنٹ بات جو بریک بھی کر رہے تھے، ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ابھی جو سیکنڈ ویو آنے والا ہے یا آ چکا ہے کووڈ 19 کے حوالے سے، ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو، کل بھی مجھے 2-3 لوگ ایسے ملے جس طرح ٹھیلے والے ہوتے ہیں یہ، تو مطلب جب وہ مجھے ماسک پہن کر دیکھتے، میں کہتی ہوں پلیز ماسک پہن کر آئیں میرے پاس، تو کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں جب ان کو سمجھاتی ہوں، میں سیریسلی بتاؤں، جب میں ان کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، دیکھیں یہ یوں ہے، اس طرح شروع ہوتا ہے، اس طرح اس کا جو ہے آگے افیکٹ کرتا ہے بزرگوں پہ۔ میں نے کہا دیکھیں آپ پر شاید نہ کرے، آپ کے بزرگوں پہ زیادہ کرے گا افیکٹ، تو وہ پھر اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے باجی میں ماسک پہن کے رکھوں گا۔ تو جب تک اس کو یہ تھا
बकवास है, ये ऐसे ही है बाजी, ऐसे ही है बस। अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो माइंड सेट हमारा होता है कि देखें, जब आपको हुकूमत कोई बात कह रही है, जब डॉक्टर्स कोई बात कह रहे हैं, जब हम शोज में आके कोई बात कह रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सच्चाई है। बिल्कुल, तो इस हवाले से बताइए, लोगों ने अपना माइंड सेट क्यों ऐसा बना दिया है कि नहीं ऐसा नहीं कुछ हो सकता, ऐसा है ही नहीं, कुछ नहीं है बस ये। जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि असल में ये कौमी अलमिया है, वरना अगर सब इसकी अहमियत को महसूस करें तो ये बीमारी आपके पाकिस्तान में बिल्कुल रुक जाएगी। और सैनिटाइज़र जो है और मास्क जो है वो इसकी बुनियादी चीज़ें हैं। और आप अपने माशरे में देखें कि लोग इस पर ही तवज्जो नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि घर का जो सरबराह है या जो बड़े हैं वो अहमियत का एहसास बच्चों को दिलाएं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो सकता है। मगर मैं माशरे में जब बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ, तो जैसे भी आपने अर्ज़ किया कि ये कोई चीज़ नहीं है और ये मौजूद ही नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है, ये हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। बट जब एक्सप्लेन करें तो दे डू अंडरस्टैंड ही, बन ये नहीं कि नहीं करते हैं, तो वो समझते भी हैं। बिल्कुल। तो जी, तो असल में ये है कि सबसे बुनियादी वजह तो इसकी मास्क है, वो पहने आप। और फिर सैनिटाइज़र जो है वो बाद की चीज़ है, मगर वो भी इसके लिए लाजमी है। और फिर मैं ये देखता हूँ कि जैसे हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में या हमारी तकरीबात में इस पर अहमियत नहीं दी जाती और बहुत ज़रूरी है और बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला वैसे सबको महफूज रखे बीमारियों से, मगर इसके लिए हमें कोशिश भी तो करनी चाहिए कि वो बीमारी लगे ना। अच्छा, और एक बात और अर्ज कर रहा हूँ आपसे, जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं उनके लिए बहुत मसाइल हैं। तो असल में अगर वो एहतियात कर लें तो उनके बच्चे, उनका घराना, उनका ख़ानदान, उनके मिलने वाले सब महफूज रहेंगे। ये डॉक्टर साहब, एक बहसियत फ़र्ज जो है ना, एक इंसान अगर बाहर से आ रहा है तो चलें यंग जनरेशन तो सर्वाइव भी कर जाती है कि वो आइसोलेशन के बाद बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे 60+ 50+ लोग हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं, सांस लेने में उनके बड़े मसाइल हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगियाँ बहुत कीमती हैं, ज़िंदगी की कदर करें, बात है। बिल्कुल। और दूसरा ये भी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से इस वक्त जो है ना, थोड़ा आप लोग खुद भी सब जो है ना डिस्टेंसिंग आप रखें, और क्योंकि स्पेशली जो लोग बाहर काम कर आ रहे हैं, देखिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो मास्क वगैरह ज़रूर पहने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस जो मामला है इस वक्त वो हो सकते हैं, तो हमें अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, देखें बीमारी वबा अपनी जगह, लेकिन हमें उन रास्तों की तरफ आने चाहिए कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है। क्या बात? मैंने आपको बताया ज़मज़म में शिफा, अल्लाह ताला ने अजवा में शिफा रखी हुई है। इतनी अच्छी दुआ है वो शिफा की, बहुत अच्छी दुआ। तो इसके अलावा आज जुम्मे का मुबारक दिन है। बिल्कुल। देखें, बात यह है, हमें अपनी औलाद की तरबियत भी करनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने वाला हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन लोगों में होगा। जुम्मे के दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जादू टोने अमलियात से, यहाँ तक के अगर दज्जाल का भी ज़हूर होगा और जो सूरह कहफ का पढ़ने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। सूरह कहफ, सूरह दुखान, सूरह जुम्मा, इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो शख्स, हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ जुम्मे के दिन पढ़ता है, उसके लिए इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे के दरमियान एक नूर रोशन होगा, एक नूर रोशन होगा। अब वो नूर शिफा की सूरत में हो सकता है, वो नूर आपके चेहरे पे नूर की सूरत में हो सकता है, वो आपके माल में, आल में, औलाद में, इज्जत में, आबरू में, रिस्क में, बरकत की सूरत में हो सकता है। तो उन चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए और एहतियात साथ में, एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बात जो है सिर्फ यही नहीं आती, हमें ऐसे लगता है कि देखें, जब आपको किसी चीज़ के लिए कोई आगाही दी जाती है तो दैट मीन्स कि वो हमारे अपने लिए अच्छा। इसी तरह सोशली जो हमें चीज़ें कही गई हैं, लाइक सोशल एथिक्स जो होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक एथिक्स हों, चाहे हमने ये देखा है कि वो एथिक्स भी नहीं अपनाए जा रहे होते। फुकदान कहाँ नजर आता आपको? आप सही फरमा रही हैं। फुकदान सारा का सारा कानून के ऊपर है। आप आज
کوئی قانون لاگو کر دیتے ہیں, مساجد میں جمعہ بھی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قانون کی بالادستی دیکھیں نازیہ بہت ضروری ہے. یہی عوام ہے جو 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ جب عرب امارات میں دبئی تک پہنچتی ہے نا تو وہ سیدھی ہو چکی ہوتی ہے. جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی یہ معاشرہ اسی طریقے سے جہلا کی زد میں رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک سو کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اگر آپ 1.5 گھنٹے کے فاصلے سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں وہاں پر سب ٹھیک ہو جاتا ہے, تو کیا اگر وہاں پر بھی سختی نہیں ہوگی تو کیا لوگ اسی طرح ہی ہو جائیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اسد ایوب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور پھر جو انہوں نے جمعے کے حوالے سے اور بہار کے حوالے سے عرض کیا ہے, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں عمرے پہ گیا جی تو پاکستانیوں کے لیے ایک الگ لائن تھی اور ایک ریڈ لائن آگے لگی ہوئی تھی, اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے, اور جو چینی جاپانی دوسری فلائٹیں آ رہی تھیں وہ لوگ چلتے چلے جا رہے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صرف پاکستانیوں کے لیے پابندی ہے, یہ چیک کریں گے پہلے انہیں, اور ان کی پہلے جسمانی چیکنگ ہوگی, پوری سب چیزیں چیک ہوں گی, پھر یہ ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں. جی جی. اور وہ اتنے منظم ہوتے ہیں دیگر ممالک کے لوگ کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا وہ رویہ دیکھ کے کہ وہ ٹوپیاں چیک کر رہے ہیں, یہ بدن سے ایسے چیک کر رہے ہیں, ٹوپی اتار کے ایک دم چیک کر رہے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو ہم سب چیزیں فالو کرتے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہے اپنے ملک میں, صحیح بات, اپنے ملک میں بہت ضرورت ہے, اور وہ یہی ہے کہ قانون کی اگر عملداری ہوگی تو الحمدللہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے مگر بے راہ روی کا شکار ہے, اور جب پابندیاں لگتی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائے گی. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. بالکل بالکل, یہ بات تو ہے. ابھی بریک کا ٹائم آ رہا ہے. اسد آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا, لیکن جاتے جاتے ہم آپ سے نعت ضرور سنیں گے, تو آپ نعت پیش کیجیے گا. مائک مجھے یہ آپ بالکل برابر ہی رکھا ہوا. جی صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت, ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں, آقا ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی, آقا دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی.
جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو مسکراتی صبح میں. اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کا تعارف سب سے پہلے تو کرا دوں. شی از ڈینٹسٹ، ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ثنا ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ اور ڈاکٹر شہزاد تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گفتگو جاری رہے گی. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ذرا دانتوں کے حوالے سے بھی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کچھ سوال ہو تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. بالکل کیجیے گا سوال، بالکل شامل رہے گا. ہم بلکہ آگے جا کر تھوڑا سا کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ دانت جو ہے بڑا ایکسپینسو علاج ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ہم پہلے پریونشنز کی طرف آئیں گے کہ احتیاط کیا کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ احتیاط کیسے کرنی چاہیے دانتوں کے حوالے سے. کون سی عمر سے جو ہے بچوں کو برشنگ کرنی چاہیے اور کیسے برشنگ کرنی چاہیے؟ ایکچولی برشنگ جو ہے نا، میں یہ کہتی ہوں کہ جب دانت پہلا آ جائے نا، پہلا دانت، ہاں ایگزیکٹلی، تو وہاں سے اسٹارٹ کرنی چاہیے برشنگ. اب تو دیکھو مارکیٹ میں نا چھوٹے ایسے ایج میں بھی بچوں کے بڑے فنی سے برشز آ رہے ہیں ان کی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن جب بہت پہلے کی بات ہے نا، آج سے اگر 10 سال کی پرانی بات کریں تب یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں تھا کہ چھوٹا بچہ اگر بورن ہو رہا ہے وہ تو 3 سال 4 سال تک برشنگ نہیں کرتا تھا. ونس وہ اسکول جانا اسٹارٹ ہوا تو وہاں سے اس کی ہیبٹ شروع ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اب 1.5 ایئرز جو ہے وہ مطلب اس کا مینڈیٹری ہے کہ برشنگ مطلب وہ پراپر کرنے لگ جائے دن میں 2 دفعہ. اور اگر وہ 6 سے 8 مہینے میں اس کا پہلا دانت آیا ہے تو مدر کو چاہیے یا کسی بھی فادر کو یا گھر میں کسی کو کہ وہ اس کو برش ضرور کرائے. کیونکہ وہیں سے نا بچوں کی ڈسٹرکشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اگر بچہ جو ہے بیسیکلی اس کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے مطلب 1.5 سال سے لے کے 4 سال کے درمیان، تو ہم اگر وہ ٹائم اگنور کر دیتے ہیں نا تو اس ٹائم میں وہ بچہ بالکل ہیبیچل نہیں ہوتا ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے مزید اس ٹائم سے دانت خراب ہونے شروع ہوتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد مزید دانت خراب ہو جاتے ہیں. بچوں کے جو کالے کالے سے دانت ہو جاتے ہیں ان کے ایگزیکٹلی وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی ایک تو ریزن یہ ہے کہ برشنگ ٹیکنیک نہیں ہے اور برشنگ کی ہیبٹ نہیں ہے، برشنگ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بیسیکلی. اب کیوں زیادہ ہم نے تو یاد، اور دوسرا بوٹل اتنا زیادہ ہم نے اتنا نہیں دیکھا. اب جو ہے وہ کالے کالے دانت زیادہ، بوٹل فیڈنگ بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اگر بوٹل فیڈنگ ہوتی تو دودھ ہوتا تھا، اب بوٹل فیڈنگ میں فلیور ملک آنے لگ گئے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بوٹل سے فیڈ لیتے ہیں وہ اوور نائٹ ان کے منہ میں وہ بوٹل رہتی ہے. تو اوور نائٹ بوٹل منہ میں رہنے کی وجہ سے وہ جب کنٹینیوسلی ایک میٹھا سبسٹنس جو ہے وہ اس کے منہ میں رہے گا اور وہ مسلسل اس میں وہ ڈسٹرکشن کریٹ کرتا رہے گا اور وہ خراب ہوتا رہے گا. کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اگر بچوں میں چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے تو اس میں ایک ڈفرینٹ سی نشان ہوتے ہیں. بیسیکلی دانت پہ نا براؤن رنگ کی پٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ براؤن رنگ کے دھبے 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 ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ایک جو آپ نے کالے کالے دانت دیکھے نا بچوں کے ٹپیکل کالے کالے دانت ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹے ٹوٹے سے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی بوٹل فیڈنگ کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. بوٹل فیڈنگ ود لاٹس آف چاکلیٹس، پھر ڈائٹ میں سارا اسٹارچی فوڈ، فاسٹ فوڈ، پیزا، ان سب چیزوں کی وجہ سے. اور یوزلی وہ اوور نائٹ جب وہ منہ میں لے کے سوتے ہیں بوٹل اور اس میں فلیورڈ ملک بھی ہوتا ہے، اس میں ملک بھی ہوتا ہے، ملک میں شوگر بھی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. کینڈیز کے جو ہے وہ ذرات جو ہے وہ اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ برش سے نکالتے نہیں ہیں. یہ سمجھ کے چھوٹا سا بچہ اس کے لیے کیا ضرورت ہے. تو آپ نے کہا کہ جیسے ہی چھوٹا بچہ جو ہے وہ دانت نکالے تو فوراً وہاں سے کیئر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. برشنگ اس کو وہیں سے ہی کروانی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب آگے بڑوں کے لیے تھوڑا سا کہ بڑوں کو برشنگ کیسے کرنی چاہیے، کتنے ٹائم پہ کرنی چاہیے، اور کیا میٹھا کھائے تو پھر صرف کلی سے گزارا ہو جائے گا یا اس کو پراپر برشنگ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایکچولی جب آپ میٹھا کھاتے ہیں تو منہ میں ایسڈ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. ایسڈ پروڈکشن میں اگر آپ برش کر دیں تو دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو اوور کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ یوزلی کرتے ہیں ابھی انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے اور فوراً انہوں نے برش کرنا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹوتھ کی جو اوپر کی لیئر ہے نا وہ شیڈ آف ہو گئی ہے بیکاز ایسڈ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ماربل پہ آپ ایسڈ ڈال دیں تو کیسے وہ، اور پھر ماربل پہ ایسڈ ڈالنے کے بعد آپ برش کر دیں تو کیسے ماربل بھی نہیں کر سکتے کیا؟ کلی کر سکتے ہیں بیکاز پانی کا جو پی ایچ ہے وہ بہت نیوٹرل ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور جو ایسڈ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور جب ہم اس پہ پانی پی لیتے ہیں یا پانی سے ہم کلی کر لیتے ہیں تو وہ اس کو فوراً نیوٹرلائز کر دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ کہ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں یا گھر میں بھی میٹھا کھا لیا آپ نے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ یا تو پانی پی لیں
थोड़ा सा, या फिर कहीं जाके कुल्ली कर लें। ओके, ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और दूसरा ये कि नॉर्मली हमें 2 दफा, वो तो हर किसी को पता है 2 दफा ब्रश करना चाहिए, बट मील के आधे घंटे पौन घंटे तक आपने ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है। यूजुअली मैं देखा है लोग ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश नहीं करते, ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं। दैट इज मोर डेंजरस बिकॉज एसिड प्रोडक्शन हो रही है। एक तो ओवरनाइट आपने कुछ खाया नहीं है, एकदम से आपने कोई मील लिया है तो और मजीद एसिड प्रोडक्शन कर रहा है, स्टमक भी कर रहा है, मुंह भी कर रहा है, क्योंकि वो डाइजेशन करा रहा है ना। एसिड तो बेसिकली डाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो जो डाइजेशन का एसिड है वो दांतों को खराब कर रहा होता है। तो बेसिकली ये है कि जब भी आप किसी चीज खाएं तो फौरन पानी का इस्तेमाल कर लें। ओके, मतलब इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं कि आपको देखने की। मैं कहती हूँ कि बच्चों को भी आप फीडर दे रहे हैं रात में, जैसे फीडर में दूध डाल के दे रहे हैं, तो आपको चाहिए एक फीडर पानी का बना के रखें साथ में, कि बच्चा अगर वो उसने फीडर ले लिया है, मतलब अगर उसकी हैबिट छूट ही नहीं, पहले तो आप उसकी हैबिट खत्म करें। अगर हैबिट बिल्कुल नहीं छूट रही है तो उसको फौरन पानी वाला फीडर जो है फौरन दे दें, ताकि जो मुंह में उसने सब जमा कर लिया है वो वॉश आउट हो जाए वहां से। अच्छा, ये तो माओ को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। हम डॉक्टर साहब से यही बात कर रहे थे कि तरबियत में इतना ज्यादा जो है वो हमें कमी नजर आ रही होती है कि माएँ जो है अक्सर, मैंने तो ये देखा है कि मेड्स के हवाले कर देती है। मेड्स का और उन्हीं बच्चों के आप देखें दांत सबसे ज्यादा खराब होते हैं जो मेड्स के हवाले किए हुए होते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या एक रिवाज आ गया है कि ठीक है हम कहते हैं आप मेड रखें, लेकिन एज अ हेल्पिंग हैंड जो माँ संभाल सकती है बच्चे को, जो तरबियत वो दे सकती है, वो तो समझ लें कि मेड की तरबियत जो है वो दी जा रही है। स्कूल तो हेल्पिंग हैंड वहाँ पर नहीं बनेगा ना बिल्कुल भी, वो तो माँ की तरबियत, माँ की गोद तो अलग होती है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और डॉक्टर साहिबा ने जैसे दांत के हवाले से बच्चों का बताया है, और मैं अर्ज ये कर रहा हूँ डॉक्टर साहब से, सवाल भी है डॉक्टर साहब से जी जी, कि आजकल जो हमारी बीमार नस्ल, हाँ, ये गुटखा, छाली और ये इतनी खतरनाक चीजें खा रही है, तो डॉक्टर साहब इसका आप बताएं कि हमें सेहतमंद कौम नहीं मिल रही, सेहतमंद लोग नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि आप चौराहों पे देखें, घरों के कोनों पे देखें, गलियों में देखें, तक वो बंद नहीं होंगे ना बेसिकली, जब तक हैबिट भी खत्म नहीं होगी। अच्छा, आपको ये भी बताऊं कि ये जो है दांतों के लिए ये लॉ के तहत जो है ये दिस इज अगेंस्ट, मतलब ये इसकी सजा है। मैं हैरान हूँ कि अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। और आप यकीन करें कि जब तक एक्चुअली वो बंद नहीं होगा लोगों की हैबिट नहीं जाएगी। कोई चीज हमें बिल्कुल ओवर द काउंटर बेसिकली वो बात हो गई ना कि मिल रही है, मैं घर से निकलूं और घर से निकलने के बाद 10 जगह पे मुझे वही चीज मिल रही है। अब अगर मेरी एज भी ऐसी है और मैं मतलब फीमेल्स तो ऑब्वियसली नहीं करती, अगर मैं मेल हूं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं कहां तक उस चीज से हर बचा रहूंगा। कि कराची की तरफ ही होती है बाकी आप पार्ट ऑफ द कंट्री चले जाएं तो वहां पर तो पान का भी तस्वर नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो सारी चीजें जो है वो कराची में ही, बड़ा शहर है, ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा यहाँ मौके हैं, तो लोग कमाने के हवाले से ये सब, बल्कि वहाँ पर तो मजाक उड़ाया जाता है कि पान वाले और सबके वो जो आपके जो है छालिया और ये सब, तो आप ही के यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है यहाँ पर है। अच्छा, छालिया के हवाले से जो है काफी ज्यादा हमने सुना है कि जो लोग छालिया खाते हैं उनके दांत, उनकी जबान, उनका हलक, ये सब चीजें जो है ये खराब होने का जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। एक आती है नॉर्मल छालिया जो टेस्ट वाली नहीं होती है। हाँ। हमने देखा कि उसका नुकसान नहीं होता, बल्कि वो जो है क्योंकि बीटल नट कहते हैं इसको, बिल्कुल, तो वो जो है वो तो फायदेमंद बल्कि होता है, लेकिन वो भी फायदेमंद नहीं। अच्छा, एक्चुअली ये तो थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। छालिया जो है स्क्रीन वगैरह जो उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, आपने कभी सुना होगा ना कि गोश्त गलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जब गोश्त ना गले तो उसमें छालिया डाल दो। हाँ, सही है, तो वो गोश्त को गला देती है। बेसिकली छालिया में एक ऐसा एसिड होता है कि जो गोश्त को गला सकता है। तो आप ये सोचें जब हम मुंह में लेते हैं, हलक से गुजरता है, तो हमारे हलक को, हमारे मुंह को, हमारे पेट को कितना नुकसान देता होगा। तो बेसिकली एक एसिड इटसेल्फ छालिया में पाया जाता है, और फिर हम उसमें कोटिंग कर देते हैं, मजीद उसको और खराब कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या ब्लड मिला देते हैं। मैंने देखा है, मतलब कुछ प्रोग्राम्स में देखा है कि वो मुर्गी का खून भी मिला देते हैं और उसको और मजीद गंदा करते हैं, चमड़े का कलर मिलाते हैं, तो ये सब चीजें और मजीद खराब कर देते हैं। छालिया इटसेल्फ बहुत खतरनाक है, आप कभी एक्सपीरियंस करें, आप खाएं। मैं ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते, हम भी कभी खा लेते हैं, डिनर किया, कभी पान ले लिया, शौक किया, तो आप कभी एक्सपीरियंस करें, जब खाएंगे थोड़ी देर बाद आपके गले में ना आपको खिराच सी फील होने लग जाएगी, मुंह के अंदर आपको लगेगा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है छालिया का जो एसिड है वो
گوشت کو کھال کو گلاتا ہے. تو یہ چیز جو مسکنسیپشن ہے لوگوں کو چاہیے وہ اپنے مائنڈ سے نکالیں کہ چھالیاں اٹ سیلف بہت نقصان دہ ہے, اور پھر جب وہ اس پہ کوٹنگ ہوتی ہے تو اس کا نقصان اور مزید بڑھ جاتا ہے. میں نے ایسے کینسر پیشنٹ دیکھے ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی ہے جب ان سے ہسٹری لی گئی ہے کہ آپ نے کبھی گٹکا کھایا, آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز کھائی ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ اس سے مجھے کینسر ہو جائے گا, تو وہ یوزولی بولتے ہیں کہ نہیں میں تو سادہ پان کھایا ہے, میں نے سادہ پان کھایا ہے, سادی چھالیاں کھائی ہے, اس کے بعد بھی ان کو کینسر ہوا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ چیز تو تھوڑا سا مائنڈ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ چھالیاں خود ہی خطرناک ہے, اس میں گٹکا ایڈ کرنے سے تو وہ سمجھے چیری آن دا ٹاپ ہو جاتی ہے کہ وہ اور بھی مزید نقصان دہ, وہ تو بہت زیادہ ہے, بلکہ کینسرس اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اس سے کینسر وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں, منہ کے کینسر ہو جاتے ہیں. اچھا, دانت جن کے پیلے ہوتے ہیں, اکثر یہ سنا ہے کہ جن کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے دانت زیادہ تر جو ہے وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا صحیح ہے, مت ہے؟ ایسیڈیٹی سے پیلا ہونے کا تعلق نہیں. ایسیڈیٹی سے یوزولی یہ ہوتا ہے کہ دانت جو ہے وہ کمزور بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور دانت جو ہے سینسیٹیو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایسیڈیٹی بیسیکلی دانتوں کے اوپر کا جو لیئر ہوتا ہے اس کو شیڈ آؤٹ کر دیتی ہے. تو شیڈ آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ جو انٹرنل لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی یلوش ہوتی ہے, ایک تو وہ ایکسپوز آف ہو رہی ہوتی ہے. بیسیکلی دانت پیلا نہیں ہو رہا ہوتا, اس کا اوپر کا جو لیئر ہے جب وہ شیڈ ہو رہی ہوتی ہے تو دانتوں کا اندر کا کلر باہر آ رہا ہوتا ہے, کمزور ہو رہا ہے, اور وہ کمزور بھی ہوتے ہیں اور وہ سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہی جو ہے جن کو نزلہ ہوتا ہے ان کے بھی دانت پہ افیکٹ کرتا ہے کیا؟ نزلہ بیسیکلی دانتوں پہ افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یوزولی دیکھا گیا ہے کہ جن کو سائنوسائٹس کا پرابلم ہوتا ہے ان کو اپر کے سارے دانتوں میں تکلیف کا پرابلم رہتی ہے. جب وہ دانت میں لاتے ہیں ان کو دانتوں میں درد ہوتا ہے, اس لیے جب دانتوں کی درد کی باری آتی ہے تو ہم دانتوں کو تو چیک کرتے ہیں, ساتھ میں اس کا سائنس کا پرابلم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سائنوسائٹس کی وجہ سے اس کو ریفرڈ پین دانتوں کے اندر آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل نہیں, سوجتے نہیں ہے اس میں, بیسیکلی دانتوں کے اندر کچھ نہیں ہوگا, لیکن پیشنٹ کمپلین کرے گا کہ مجھے دانتوں میں درد ہے. مسوڑے بیسیکلی سے سوچتے ہیں کہ اگر وہاں کھانا پھنس رہا ہو, صفائی اچھی نہ ہو, دانتوں کی صفائی اچھی نہ ہو, کھانا پھنستا ہو, کوئی چیز وہاں جا کے پھنس گئی ہے جو نکل نہیں رہی ہے, جیسے سونف ہے, یا اگر اس نے کوئی میٹ کھایا ہے, بیف کھایا ہے, گوشت کھایا ہے, اس کا کوئی فائبر پھنس گیا ہے اور پیشنٹ جو ہے اس کو اتنا کوئی کیئر نہیں ہے. فلاسنگ کرنی چاہیے پھر کیا؟ فلاسنگ کرنی چاہیے, لیکن وہ جو ویکس تھریڈڈ آتے ہیں نا, صرف ان سے, دھاگوں سے نہیں, گھر کے دھاگوں سے نہیں نا. وہ یوزولی ہم نے دیکھا ہے لوگ بیگ کے اندر دھاگا رکھتے ہیں, بیگ میں بھی دھاگا ہوتا ہے ان کے, وہ جو گھر میں سلائی کا دھاگا ہوتا ہے بیسیکلی وہ اپنے پرس میں کیری کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پراپر فلاس بائی کر لیں. فلاس جو ہوتے ہیں بیسیکلی نائلون تھریڈز ہوتے ہیں, وہ ویکس کوٹڈ ہوتے ہیں, جس بنے ہی اس کے لیے ہیں نا, بنی اس طرح جتنی اسموتھلی وہ اندر جاتے ہیں نا اتنی اسموتھلی وہ باہر آ جاتے ہیں. لیکن جو دھاگا ہے ایک تو اس کا فائبر, کاٹن فائبر, اور دوسری بات ہے وہ اتنا اسموتھ نہیں ہے, اور پھر اس کی جو تھریڈز ہیں اگر وہ جا کے پھنس جائیں تو مزید نقصان دے رہے ہوتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے بلیڈنگ بھی ہونا. اور آپ نے دیکھا نا وہ کہتے ہیں ہم تھریڈ سے کر رہے ہیں لیکن خون آ رہا ہے, بیسیکلی خون ہی اس لیے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا اسٹرانگ تھریڈ ہوتا ہے, کاٹن فائبر ہوتا ہے, تو وہ تو کرے گا ہی ڈسٹرکشن. اچھا, ماؤتھ واش کے حوالے سے ثنا صاحبہ سے ایک سوال. جی پوچھیے. ڈاکٹر ثنا صاحبہ, میں اکثر جب لوگوں سے ملتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تو ان سے جب گلے ملتے ہیں تو منہ سے ایک عجیب اسمیل چند لوگوں کا کہنا جی بالکل آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ مطلب تکلیف محسوس ہوتی ہے, وہ خود بھی بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیسیکلی ایسیڈیٹی اگر ان کو ہے اچھا تو اس کی وجہ سے ایسڈ آ رہا ہوتا ہے منہ کے اندر. دانتوں سے تعلق نہیں ہے اس کے, دانتوں میں آپ کو پورا ایک اسٹارٹنگ سے بتاتی ہوں کہ پہلے ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر منہ میں ایسڈ آ رہا ہے تو بھی دانتوں سے اسمیل آنے کا پرابلم ہوتا ہے, فرسٹ. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر نیزل پرابلم ہے, اس کو سائنوسائٹس ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہے, بہت لانگ ٹرم سائنوسائٹس تھا, اس نے اس کو کور نہیں کیا, تو اندر اس کے اتنا زیادہ سمجھے ایک طریقے سے, اور اگر اس کے چیسٹ میں کف بہت زیادہ بھرا ہوا ہے تو کف بھی ایک اسمیل کریٹ کر رہا ہوتا ہے جو سانس میں سے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح تیسری چیز جو دانتوں سے ریلیٹ کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دانتوں میں سوجن ہونا اور دانتوں سے خون آنا. اگر دانتوں سے خون آ رہا ہے اور دانتوں میں سوجن ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بلڈ ویزیبل بھی آئے, ہو سکتا ہے کہ وہ جب برش کرتا ہو تو ہلکا پھلکا بلڈ آتا ہو اور وہ اس کو نظر نہ آتا ہو, تو ایسا چھوٹا موٹا بلڈ اگر منہ میں سے کہیں سے اوز کر رہا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی ان تینوں چیزوں کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے تو ہم پہلے اس کو دیکھیں گے ایسیڈیٹی کا ایشو تو نہیں ہے, نیزل ایشو تو نہیں ہے, دا لاسٹ از پھر تو اس کو کنفرم گمز کا ایشو ہے, اس کی کلیننگ اچھی نہیں ہے, اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے, سوجن ہے کہیں پہ, کیونکہ ہمیں پس کی بھی ایک الگ سی اسمیل ہوتی ہے. کہیں اگر ہماری باڈی پہ کوئی
कोई हमें समझ नहीं आ रहा होता, और हमें समझ में फॉल स्मेलिंग होती है, अगर पस कहीं हो गई आप उसको थोड़ा सा स्मेल करें तो एक अजीब सी स्मेल आ क्या जाती है। करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और स्केलिंग करानी चाहिए। स्केलिंग कराने तो सही हो जाएगा। स्केलिंग करानी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो उससे सेटल हो जाता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछ रहा हूँ आपसे। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बच्चों का तो बड़ी तफसील से बता दिया, और मुझ जैसे बुड्ढों का जो 60 साल की उम्र है और जिनके दांत अभी मौजूद हैं, उन्हें मजीद इसकी हिफाजत के लिए क्या करना है? देखिए मजीद हिफाजत के लिए यही हो सकता है कि आप जो है ना 6 to 8 मंथ में स्केलिंग कराएं एक तो। अच्छा, फर्स्ट वो कहते हैं कि स्केलिंग से जो है वो हो जाता है, नुकसान होता है, और ये है वो लेयर खत्म हो जाती है आपकी। तो नहीं, बेसिकली ना ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हम जिस चीज से स्केलिंग करते हैं वो बेसिकली ऊपर से सफाई कर रहा होता है, वो अंदर तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होती है तो जो इंसान करवाता है वो सोचता है कि शायद मेरे ऊपर के दांतों की लेयर खराब हो रही है। बेसिकली 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर एक दफा स्केलिंग रिपीट करानी चाहिए। बाहर कंट्रीज में तो जिनको इंश्योरेंस होता है उनको तो फ्री होती है, हर एक साल में वो जाके अपनी स्केलिंग लाजमी करा रहे होते हैं। उससे होता है कि अगर खाना फंस चुका है आपके, या खाना फंस रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है गम्स, क्योंकि ओल्ड एज में आपके मसूड़े भी ढीले हो रहे होते हैं, आपकी बोन भी बैटरी होती है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि फूड इंफेक्शन अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके जो खाना जहाँ पे फंस रहा होता है, क्या वो वापस अपनी जगह पे सही हो सकता है या नहीं? वो मसूड़ा वो बिल्कुल हो सकता है। स्केलिंग कराने के बाद अगर आप थोड़ी सी केयर करें, विटामिन सी स्टार्ट करा दें पेशेंट को, या आप खुद पेशेंट जो है वो खुद विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि बेसिकली विटामिन सी की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है गम्स का। आपने देखा ना, आप जब भी कहीं जाके पढ़ेंगे लिखा होगा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी सबसे पहले गम्स इफेक्टेड हो रहे होते हैं। तो एक तो वो चीज़ आप उसकी कवर करा दें, फिर उसको ओवरऑल हाइजीन इंस्ट्रक्शन दें, प्रॉपर ओरल हाइजीन कि दिन में 2 दफा ब्रश करना है मेडिकेटेड टूथपेस्ट से कुछ 1 महीने के लिए, उसके बाद मेडिकेटेड माउथ वॉश इस्तेमाल करना है, और कुछ ओरल जेल्स वगैरह होती है जो उसको कवर कर रही होती है, वो कोई 15 डेज यूज करना है। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आप देखें अमेजिंग रिजल्ट होता है आपके, अमेजिंग। ओके, चलिए ब्रेक की जाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस मिलते, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सना, डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, डेंटल सर्जन, और बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम तक इन्होंने पहुंचाई है दांतों के हवाले से, और डॉक्टर शहजाद भी मौजूद हैं, अब बहुत अच्छे सवाल भी कर रहे हैं। चलिए एक और सवाल से, एक मेरा सवाल है, फिर आप भी एक सवाल कर लीजिएगा कि माउथ वॉश जो है क्या वो इस्तेमाल करना सही होता है, या केमिकल्स होते हैं, उससे बेहतर नमक वाला पानी है, क्या करना चाहिए? बेसिकली माउथ वॉश जो है उसमें केमिकल तो होता है, लेकिन वो केमिकल बेसिकली इसलिए बनाया गया होता है कि दांतों को वो प्रोटेक्टिव कर रहा होता है, और उसमें ना हर तरीके की वेरिएशंस आ रही होती हैं। वो डिपेंड करती हैं कि जो भी यूज कर रहा है उसको क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन जो नमक वाला पानी है वो हम इसलिए देते हैं इस्तेमाल के लिए क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होता है बेसिकली, इसको नॉर्मली नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं, सेलाइन वॉश। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमने दांत निकाला है या स्वेलिंग हो रही है, ये वो, तो उन कंडीशंस में हम नमक वाला पानी बोल रहे होते हैं कि आप इस्तेमाल करें। नॉर्मली ये नहीं होता, मैंने देखा है, मैं पेशेंट्स को एडवाइस कर देती हूँ और फिर उसके बाद वो होम रेमेडी के तौर पे इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट नमक वाला पानी इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए कितना डेंजरस है, क्योंकि वो सॉल्ट एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है ना बॉडी के अंदर। और मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि जब मुझे हाइपरटेंशन नहीं थी और मैं कभी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि दांत में दर्द हो रहा है तो सॉल्ट रिंजिंग करना शुरू कर दो, और मैं जब से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ उसको पता ही नहीं है कि वो जो उसका बीपी हाई हो रहा है बेसिकली वो हो किस वजह से रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा देखना बहुत जरूरी होता है। हर कंडीशन में हर चीज हम नहीं दे सकते, हर एक को सूट नहीं कर रही होती। और जी एक सवाल मेरा भी, जी डॉक्टर सना साहिबा से एक सवाल मैं कर रहा हूँ। ये जो दांत हैं, इसके जो मसूड़े हैं वो हम देखते हैं बहुत से लोगों के ऊपर चलते चले जाते हैं, फिर उन्हें ठंडा गर्म बहुत लगता है। बिल्कुल, तो मसूड़े एक तो ऊपर चले जाते हैं उनके। अच्छा, फिर ये है कि टूथपेस्ट वो कहते हैं कि साहब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, बाजार में इतनी वैरायटी और ऐसे ऐसे इश्तारात होते हैं कि आपको लगता है कि बस यही काफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, ऐसे माहौल, ऐसे माशरे में हमारे दांतों के लिए कौन सा टूथपेस्ट सही होगा? और ये जो मसूड़े ऊपर जा रहे हैं लोगों के, दांत बिल्कुल उनके खाली होते चले जा रहे हैं,
और मैंने डॉक्टरों से सुना है कि जितने मसूड़े ऊपर जाएंगे उन्हें फिर खींच के नीचे करवाते हैं, वो उसका मतलब प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है। जी जी जी, इस बारे में बताइए। एक्चुअली देखिए गम रिसेशन जो है एक तो वही फूड इंफेक्शन की वजह से हो रही होती है, ठीक है, फूड इंफेक्शन हो रही है, स्वेलिंग उसकी वजह से, अगर कहीं पे भी फूड रखा हुआ है जैसे घर में हम कहीं रख दें तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाता है, उसी से कीड़ा भी लगता है, तो बेसिकली उसी से कीड़ा भी लग रहा होता है, उससे गम रिसेशन, गम्स क्योंकि दांत के बिल्कुल नजदीक होते हैं, दांत हैं और साथ में गम्स हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो गम्स में जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां से वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है। तो बेसिकली एक रीजन तो रिसेशन का ये भी होता है कि वो रिसेशन हो रही है। फिर एक होता है एज फैक्टर, जैसे से एज बढ़ रही है, आपने देखा होगा ना जब एज बढ़ती है आपका वजन भी कम होने लग जाता है, बोन्स भी आपकी वीक होने लग जाती हैं, तो दूसरा फैक्टर होता है एज फैक्टर की वजह से भी, एजिंग की वजह से भी आपकी गम्स रिसेशन हो रहे होते हैं। तीसरा ये कि शुगर की वजह से भी हो रहे होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के साथ साथ बहुत बढ़ रहा होता है, वो क्यों बढ़ता है फिर? उनके खाने की वजह से अगर वो जो एहतियात करते हैं उनका फिर वजन कम होता है। सही बात है, उनका वजन कम होता है, लेकिन डायबिटीज जो है वो भी एक फैक्टर है। डायबिटिक पेशेंट्स को भी गम रिसेशन 90% कॉमन है और उनको आइडिया नहीं होता कभी। जैसे किडनी प्रॉब्लम उनको बड़ा कॉमन होता है, किडनी प्रॉब्लम होना डायबिटिक पेशेंट्स को, या स्किन इन्फेक्शन होना, इसी तरह गम्स का इन्फेक्शन होना और गम्स रिसेशन होना भी बहुत कॉमन है। अब आपने एक सवाल पूछा टूथपेस्ट के बारे में, ये बताइए। हाँ, तो टूथपेस्ट जब हम बाय करने जाए ना तो उसमें ADA, FDA या PDA की स्टैंप लगी हुई होती है। अच्छा, जो बिल्कुल ही मतलब रिकमेंडेड टूथपेस्ट हैं, उसके बगैर कोई भी टूथपेस्ट रिकमेंड हो ही नहीं सकता। जिस पे लिखा वो भी लेना चाहिए, बोला ये बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो अप्रूव नहीं है बट वो लिखते हैं कि फ्लोराइड है, और होता भी होगा उसमें फ्लोराइड आई थिंक, बट ये है कि जब तक कि उस पे स्टैंप ना लगी हुई हो FDA, ADA, PDA की, वो टूथपेस्ट बाय नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा जब हम जाए ना ग्रोसरी जाए तो उस पे आप पीछे टर्न करके देखें कि उसमें लिखा हुआ होगा। अच्छा, तो अगर वो अप्रूव्ड है तो आप यूज कर सकते, नहीं है बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत महंगे भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन अभी तक ना उनको किसी ने अप्रूव नहीं किया हुआ, उनको अप्रूव नहीं किया हुआ, लोग यूज करते हैं। जैसे स्मोकर्स के लिए कुछ टूथपेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ टूथपेस्ट हैं जो अभी तक अप्रूव नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके एड्स बहुत अच्छे हैं और उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो ये पहले देख लें, ये पहले देखें आप लाजमी। इसी तरह ब्रशेस पे भी होती है, कुछ ब्रशेस हैं, बहुत सारे ब्रशेस आपने देखोगे मार्केट में है, कुछ ब्रशेस की अगर आप बैक पे जाएंगे उसका कुछ लिटरेचर लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे स्टैंप लगी हुई होगी कि ये अप्रूव्ड टूथ ब्रशेस है, क्योंकि ब्रशेस का ब्रिस्टल भी बहुत, इसके पीछे भी पूरी साइंस होती है। ब्रिस्टल्स इतने ज्यादा फाइन ब्रिस्टल्स बनाए जाते हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, और फिर उसको अप्रूव कराया जाता है बिकॉज कि वो आपके गम्स को नुकसान नहीं देगी। होती हैं जिन जो अप्रूव्ड हैं, तो वो तो आंखें बंद करके फिर उठा लें या नहीं? फिर हाँ बिल्कुल, वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत सारी ऐसी भी ब्रांड्स हैं। ब्रशेस कितने देर से बाद चेंज करना चाहिए? रिकमेंडेड ये कि 3 महीने बाद, लेकिन मैं कहती हूँ 1.5 मंथ के बाद आप उसको स्टार्ट कर दें। ओके, लोग बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश को पसंद करते हैं, अब तो खैर हार्ड आ नहीं रहा, लेकिन मीडियम और सॉफ्ट आ रहा है, तो कौन सा वाला बेहतर रहता है? मीडियम और सॉफ्ट ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, हाँ, हार्ड ब्रशेस जो है ना वो लोकल, सिर्फ सॉफ्ट यूज करना चाहिए, मीडियम भी यूज नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉफ्ट जो लोग यूज करते हैं उनकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी ना हो तो उनकी क्लीनिंग इतनी प्रॉपर होती नहीं है। अच्छा जी, सॉफ्ट तो उनके लिए जिनको पता है कि मुझे ब्रश करना है किस तरीके से। कुछ लोगों तो उनको यही नहीं पता होता, बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ब्रशिंग कैसे करनी है, तो वो मीडियम ब्रश जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ताकि उनकी क्लीनिंग थोड़ी बेहतर हो। अच्छा, एक सवाल आया मेरे पास कि जो लोग दांत लगवाते हैं लाइक स्क्रू के जरिए, वो ज्यादा सही रहता है, या जो लोग दांत निकाल लेते हैं रात में और फिर उसको जो है सुबह लगा लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, डिपेंड्स ऑन के एक तो क्या लग सकता है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को लग नहीं सकती, सही है। जिन लोगों के पास सपोर्ट बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर एक आधा दांत निकल गया, आगे पीछे और दांत हैं, तो वहाँ पे तो हम उसको साइड से सपोर्ट लेके दांत लगा सकते हैं, या हम वहाँ पे एक इम्प्लांट कर सकते हैं। इम्प्लांट तो बेस्ट होता है क्योंकि हमें आसपास के स्ट्रक्चर को टच ही नहीं करना होता, सेंटर में जहाँ से दांत निकला है वहीं पे इम्प्लांट किया और लगा दिया। लेकिन इम्प्लांट भी हर किसी को नहीं लग सकता, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, उसमें इम्प्लांट नहीं लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस में इम्प्लांट नहीं लगता है। डायबिटिक पेशेंट है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उसको भी इम्प्लांट नहीं लग सकता है। हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो गए, हम उसको डेंचर की तरफ चले जाएंगे। जैसे आप बता रही ना निकालने
لگانے والا دانت. ایک پیشنٹ ہے جس کے دانت ہی نہیں ہے منہ میں, اب وہاں پہ وہ ڈائبٹک بھی ہے اور دانت نہیں ہے, تو کیا کریں گے, وہ بھی ڈینچر ہی لگائے گا. حالانکہ ڈینچر سب سے لیسٹ پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے. اچھا, ڈینچر کو اتنا وہ نہیں, اچھا, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسکرو کے ساتھ دانت لگا لیتے ہیں تو ادھر ان کو انفیکشنز بہت ہونے لگتے ہیں, تو اس کی کیئر کیا کرنی چاہیے؟ اس کی کیئر بیسیکلی ہے کہ جب آپ نے اتنا ایکسپینس بھی کر لیا اور اتنی اس کو اتنا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے, آپ نے اسکرو لگا لیا, امپلانٹ کرا کے دانت لگا لیا, تو آپ کو چاہیے کہ ہر 6 مہینے بعد ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں جہاں سے آپ نے امپلانٹ کروایا. ڈیلی روٹین میں نے سنا ماؤتھ واش جو ہے وہ ہر 15 دن میں یوز کریں, 15 دن بعد ڈسکارڈ مطلب اسٹاپ کر دیں, اور 15 دن بعد دوبارہ. ڈیلی نہیں یوز کرنا, ڈیلی بالکل بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ٹنگ کے اوپر وہ جو ٹنگ پہ ہمارے پیپلاز ہوتے ہیں جس سے ہم فوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ برڈز, اس کو وہ جلا دیتا ہے بیسیکلی. اس میں ایسیڈک نیچر ہوتی ہے, ماؤتھ واش کی تھوڑی ایسیڈک نیچر ہے. اگر آپ اسے کنٹینیو یوز کر رہے ہیں اور وہ وداؤٹ واٹر یوز کریں, ڈائریکٹ منہ میں لیا اور رنس کر لیا, تو اس سے آپ کے جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ برن ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ عرصے یوز کریں, بیچ میں 4-5 دن چھوڑ دیں, پھر دوبارہ یوز کریں, پھر چھوڑ دیں. یہ ایک سمجھو ایڈجسٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے ساتھ میں. بیسک تو ٹوتھ برش ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو وہ ہے کہ اگر آپ جہاں پہ آپ برش نہیں کر پا رہے ہیں, کوئی ایسی جگہ پر ہیں جہاں برش نہیں کر پا رہے ہیں, یا آپ دن میں آپ کتنی دفعہ برش کریں گے, تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھایا, کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے ماؤتھ واش کر لیا, ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی تو آپ کو برشنگ کو ہی فوکس کرنا چاہیے. برشنگ کو فوکس کریں, ورنہ کہ آپ جو کھانا کھانے کے بعد جو کلی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. وہ ضرور کرنا چاہیے. وہ خالی سادے پانی سے بھی کلی کر لیں تو بہت ہے. بہت ہے, سادے پانی سے کلی کر لیں, نہیں کر سکتے تو پی لیں پانی تھوڑا سا. اچھا, پینے سے بھی صحیح ہے؟ پینے سے بھی صحیح ہے. آپ نے تھوڑا سا منہ میں لے کے اور آرام سے آپ پی لیں, تو ایٹ لیسٹ جو ڈپازٹ ہو رہا ہے وہ ڈپازٹ تو نہیں ہوگا نا منہ کے اندر. دیٹ از ویری نائس, ویری نائس. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے بات کر لی ہے کہ جو جو روٹ کنال ہوتا ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا, روٹ کنال کب اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ روٹ کنال بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دانت کی کنڈیشن کیسی ہے. اگر اس میں چھوٹی موٹی کیوٹی ہے تو وہ ہم فلنگ سے کور کر دیتے ہیں, لیکن اگر کیوٹی بہت انویزو ہو گئی ہے اور وہ پلپ تک چلی گئی ہے, یعنی کہ اس کو نروس پین ہونا سٹارٹ ہو گیا, دانت میں بہت پین ہے, سویلنگ بار بار ہو رہی ہے, تو وہاں پہ تو RCT یا روٹ کنال کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہمارے پاس آپشن ہی نہیں رہتا. اگر وہ اتنی ڈسٹرکٹیو ہو گئی ہے کہ دانت کا اسٹرکچر ہی لاس ہو چکا ہے, یعنی کہ اب دانت میں کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اب RCT بھی نہیں ہوگی, اب اس دانت کو آپ جو ہے نا نکال دیں. بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دانت کی کنڈیشن کیسی ہے. اچھا, دانت نکال دینا, جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ جو ہے آگے اس کو جو اسکرو والا کیا کہتے ہیں جس میں اسکرو لگتا ہے, امپلانٹ نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو. تو اگر دانت نکال دیں تو کیا وہ صحیح رہتا ہے آپ کا جبڑا یا نہیں, یا امپلانٹ کرانا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے, امپلانٹ وہی ہے کہ اگر آپ کی پاکٹ اتنی اجازت دے رہی ہے تو ہی بندہ کرا سکتا ہے امپلانٹ. لیکن اگر آپ نے دانت نکلوا دیا ہے کسی وجہ سے, تو وہاں پہ اس کو فل ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں دیکھیں نا, ہم اگر ہم یوزلی بھی دیکھیں, ہم اپنے لیے کبھی بھی اسپیس چھوڑ دیتے ہیں, اس اسپیس کو کوئی نہ کوئی کور کر لیتا ہے. ہم بھی اگر کسی ایک انوائرمنٹ سے نکل جائیں تو ہمارے اسپیس کو بھی کوئی دوسری چیز آ کے کور کر لے گی. یہ ایک نیچر کا ایک پارٹ ہے. تو بیسیکلی جب دانت ایک جگہ سے نکل جاتا ہے تو اس دانت کو فل کرنے کے لیے جو آس پاس کے دانت ہوتے ہیں نا, وہ ہلنے لگ جاتے ہیں, اور ان کے ہلنے کی وجہ سے وہاں پہ اسپیس آ رہا ہوتا ہے, ان دانتوں میں بھی وہ اسپیس شفٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کے دانتوں کی الائنمنٹ ٹوٹلی آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے دانت نکلوا دیا تو 1 مہینے بعد آپ وہاں پہ ضرور کوئی چیز, کوئی دانت لگوا لیں, چاہے آپ کو وہاں ڈینچر لگانا پڑے, آپ کی پاکٹ جتنی اجازت دے رہی ہے, آپ ڈینچر لگانا پڑے ڈینچر لگائیں, نہیں لگا سکتے برج لگائیں برج. اور اگر آپ بہت پاکٹ آپ کی اجازت دے رہی ہے, برج بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈجسٹنٹ ٹوتھ کو ٹرم کرتے ہیں اور سینٹر میں ایک دانت لگا دیتے ہیں. اوکے, لیکن اس کا بس یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ تو فل کر دیتا ہے, صحیح بھی ہے, وہ ڈینچر سے بہتر ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اس میں ہم برابر کے 2 دانتوں کو بہت زیادہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. اوہ اچھا, پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اسے جو ہے امپلانٹ ہی کرا دیں. امپلانٹ کرا لیں اگر فرسٹ آپشن از امپلانٹ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے شو میں تشریف لانے کا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنا ویکینڈ زبردست گزاریے گا, بہت اچھا گزاریے گا, اور سب کا خیال رکھیے گا, اور ہاں SOPs کا خیال سب سے زیادہ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. منڈے کو دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.